بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا ناول X2، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم میں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ صفدر دنیا کے 2 بہترین سیکرٹ ایجنٹ سے لڑائی میں مصروف تھا اور وہ اس پر حاوی ہو رہے تھے، مگر صفدر بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ چنانچہ وہ مردانہ وار مقابلہ کرتا رہا۔ اچانک شارپ وائلی کا داؤ چل گیا اور صفدر کی پسلیوں پر اس کا لیفٹ ہک پوری قوت سے لگا اور صفدر کے منہ سے بے اختیار اوہ کی آواز نکلی اور وہ دوہرا ہوتا چلا گیا۔ شارپ وائلی نے اس کی گردن پر 2 ہتھڑ مارنا چاہا، مگر صفدر نے اچانک شارپ وائلی کی کمر پر اپنے دونوں ہاتھ ٹکا دیے اور پھر دوسرے لمحے شارپ وائلی صفدر کے سر پر اٹھتا چلا گیا۔ صفدر نے قابل تعریف ہمت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اتنی شدید ضربات کھانے کے بعد بھی اس کا شارپ وائلی کو اٹھا لینا ایک ناقابل یقین کارنامہ تھا۔ بلیک کلارک نے بڑی تیزی سے صفدر کی پشت پر لات مارنی چاہی، مگر صفدر شارپ وائلی کو اٹھائے پھرتی سے گھوم گیا اور بلیک کلارک کا یہ داؤ خالی گیا۔ اور پھر دوسرے لمحے صفدر نے اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے شارپ وائلی کو بلیک کلارک پر اچھال دیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے الجھ کر فرش پر جا گرے۔ صفدر نے ان دونوں کے الجھاؤ سے فائدہ اٹھانا چاہا اور وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکا، مگر بلیک کلارک جس پوزیشن میں گرا تھا اس کا ہاتھ پلنگ کے نیچے پڑے ہوئے ریوالور پر پڑ گیا اور اس نے انتہائی تیزی سے ریوالور اٹھا لیا۔ اس سے پہلے کہ صفدر دروازے کی چٹخنی کھول کر باہر نکلتا، بلیک کلارک کے ریوالور سے شعلہ نکلا اور صفدر ایک ہلکی سی چیخ مارتا ہوا فرش پر آ گرا۔ بلیک کلارک اور شارپ وائلی دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ بڑا سخت جان آدمی ہے، شارپ وائلی نے ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا۔ اسے شاید اب اس بات کی شرمندگی تھی کہ صفدر نے اسے کھلونوں کی طرح ہاتھوں پر اٹھا کر نیچے دے مارا تھا۔ مر گیا، چلو قصہ ختم ہوا، بلیک کلارک نے بھی ہانپتے ہوئے کہا۔ اس کا بھی برا حال تھا۔ اب ہمیں کسی کوٹھی میں شفٹ ہو جانا چاہیے اور اپنے پلان پر فوری عمل کرنا چاہیے۔ شارپ وائلی نے خفت مٹانے کے لیے بات کا رخ بدل دیا۔ ہاں، تم جا کر کسی پبلک بوت سے سر سلطان کو فون کرو تاکہ پتہ چلے کہ وہ دفتر میں موجود ہیں بھی یا نہیں۔ میں کوٹھی کا اور اس کی لاش لے جانے کا بندوبست کرتا ہوں، بلیک کلارک نے جواب دیا۔ صفدر دروازے کے قریب بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا اور اس کے جسم سے خون تیزی سے نکل کر فرش پر بہہ رہا تھا۔ ادھر عمران کی کار سڑکیں ناپتی پھر رہی تھی۔ وہ بغیر کسی مقصد کے یوں ہی آوارہ گردی کے موڈ میں تھا۔ ویسے ٹرانسمیٹر اس کے پاس موجود تھا۔ وہ ٹائیگر کی رپورٹ کا منتظر تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ آیا صفدر کی اطلاع غیر ملکی کے متعلق درست تھی یا ایک نفسیاتی داؤ تھا۔ جب اس کی کار انفیسٹن اسٹریٹ کے چوک پر پہنچی تو اس کے قریب سے ایک سیاہ رنگ کی کار تیزی سے کراس کرتی ہوئی گزری۔ عمران کو اس کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک غیر ملکی بیٹھا نظر آیا۔ گو عمران نے اس کی ایک ہی جھلک دیکھی تھی، لیکن اس کے دماغ میں جھٹکے سے لگ گئے۔ اس نے تیزی سے سر جھٹکا، لیکن ذہن میں اس آدمی کی پوری تفصیلات نہیں آ رہی تھی۔ لیکن اس نے فوراً اپنی کار روکی اور پھر اسے تیزی سے ٹرن دیتا ہوا اس سیاہ کار کے پیچھے ڈال دیا۔ عمران تیزی سے سوچ رہا تھا کہ یہ شخص کون ہے۔ اس کی یادداشت اسے احساس دلا رہی تھی کہ اس آدمی کے متعلق وہ اچھی طرح جانتا ہے، مگر کیا جانتا ہے یہ اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال جلد ہی اس نے سیاہ کار کو جا لیا اور پھر مختلف سڑکوں سے گزرتے ہوئے سیاہ کار کو ایک پبلک بوتھ کے قریب جا کر رکتے دیکھا۔ عمران نے بھی کافی فاصلے سے اپنی کار ایک سائیڈ پر روک دی۔ سیاہ کار میں سے ایک لمبا تڑنگا اور خوبصورت نوجوان نکل کر پبلک بوتھ میں داخل ہو گیا اور اسی لمحے عمران کے ذہن میں جیسے بجلی کا جھماکا ہوا ہو۔ اب اسے یاد آ گیا تھا کہ یہ ایکریمیا کا خطرناک اور مشہور سیکرٹ ایجنٹ شارپ وائلی تھا۔ اس کی فائل عمران کے پاس موجود تھی۔ تو یہ حضرت بھی یہاں موجود ہیں، عمران نے اپنے آپ سے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے کار کا دروازہ کھولا اور پھر ٹہلتا ہوا پبلک بوتھ کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ پبلک بوتھ میں ہونے والی گفتگو معلوم کرنا چاہتا تھا۔ ہجوم میں مل جل کر وہ پبلک بوتھ تک پہنچ تو گیا، مگر گفتگو سننے میں اسے قطعی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔
کیونکہ جس وقت وہ پبلک بوتھ کے قریب پہنچا تو شارپ وائلی گفتگو ختم کر کے بوتھ سے باہر نکل آیا۔ شارپ وائلی نے ایک اچٹتی نظر عمران پر ڈالی اور بغیر کسی تاثر کے تیزی سے کار کا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ گیا، اور دوسرے لمحے اس کی کار تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ عمران کو گفتگو سننے کی خواہش خاصی مہنگی پڑی، کیونکہ جب تک وہ ہجوم کو چیر کر واپس اپنی کار تک پہنچتا، شارپ وائلی کی کار کہیں سے کہیں جا پہنچی تھی۔ عمران نے اسے تلاش کرنے کی کافی کوشش کی، مگر وہ اسے پا نہ سکا۔ آخرکار اس نے کار کا رخ دانش منزل کی طرف کر دیا۔ اب عمران بڑی سنجیدگی سے اس مسئلے پر غور کر رہا تھا۔ اس کے شہر میں دو خوفناک سیکرٹ ایجنٹ موجود تھے، بلیک کلارک اور شارپ وائلی۔ ان دونوں کا کیا مقصد تھا اور وہ کس مشن پر اس کے ملک میں دارو ہوئے تھے، یہ ابھی تک تاریکی میں تھا۔ بس ایک صفدر کی اطلاع تھی۔ ابھی یہ قطعی طور پہ معلوم نہیں تھا کہ آیا اس کی اطلاع شارپ وائلی سے متعلقہ تھی یا کسی اور سے۔ دانش منزل پہنچ کر وہ سیدھا آپریشن روم میں گیا۔ بلیک زیرو آپریشن روم میں اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا۔ طاہر، ایکریمیا کے سیکرٹ ایجنٹوں کی فائل لسٹ تو لے کر آؤ، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے طاہر سے کہا، اور بلیک زیرو خاموشی سے خفیہ ریکارڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد فائل لسٹ عمران کے سامنے تھی۔ اس نے شارپ وائلی اور بلیک کلارک کی فائلوں کو نمبر دیکھے اور یہ دونوں فائلیں طاہر کو لے کر آنے کو کہا، اور بلیک زیرو دوبارہ ریکارڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں فائلیں اس کے سامنے میز پر تھیں۔ عمران نے شارپ وائلی کی فائل اٹھائی اور غور سے اس کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ابھی اس نے فائل کا پوری طرح مطالعہ بھی نہیں کیا تھا کہ ایک ہلکی سی پپ پپ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے چونک کر فائل میز پر رکھی اور پھر جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ اس کا بٹن دباتے ہی آواز آنی شروع ہو گئی۔ ٹائیگر کالنگ ٹو عمران، اوور، کالنگ ٹو عمران، اوور۔ ٹائیگر کی آواز میں تیزی تھی جیسے وہ بے حد عجلت میں ہو۔ عمران نے دوسرا بٹن دبا دیا۔ ٹائیگر کی آواز آنی بند ہو گئی۔ ہیلو، عمران سپیکنگ فرام دس اینڈ، اوور، عمران نے جواب دیا۔ ٹائیگر سپیکنگ، اوور، ٹائیگر نے کہا۔ یس، رپورٹ دو، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ جناب، میں صفدر کا پیچھا کرتا ہوا ہوٹل مون لائٹ آیا۔ یہاں دوسری منزل پر کمرہ نمبر 16 میں صفدر صاحب کی ہول سے آنکھ لگا کر اندر کا منظر دیکھنے ہی والے تھے کہ دروازہ کھلا اور صفدر صاحب کو اندر گھسیٹ لیا گیا۔ اس کے بعد دروازہ بند کر کے چٹخنی چڑھا دی گئی۔ میں نے کی ہول سے دیکھا، تم نے کیا دیکھا وہ بتاؤ، تمہید مت باندھو، اوور، عمران نے چیتے کی طرح غراتے ہوئے کہا۔ یس سر، اندر دو آدمی تھے، ایک لمبا تڑنگا مقامی تھا اور دوسرا غیر ملکی۔ صفدر صاحب اور ان دونوں میں زبردست جھڑپ ہوئی۔ نتیجہ یہ کہ انہوں نے صفدر کو گولی مار کر شدید زخمی کر دیا۔ چونکہ آپ کی سخت ہدایت تھی کہ کسی معاملے میں دخل نہ دوں، اس لیے میں چاہتے ہوئے بھی دخل نہ دے سکا۔ ٹائیگر تفصیل سے رپورٹ دے رہا تھا۔ آگے بتاؤ، اوور، عمران نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کے بعد وہ غیر ملکی کمرے سے نکلا اور پھر اس نے کمپاؤنڈ میں کھڑی ایک سیاہ رنگ کی کار کا لاک توڑ کر اسے لے بھاگا۔ دوسرے مقامی آدمی نے کسی کو ٹیلی فون کیا اور تھوڑی دیر بعد ایک ایمبولنس وہاں پہنچ گئی۔ ایمبولنس سرکاری ہسپتال کی تھی۔ صفدر کو ایمبولنس میں ڈال کر وہ لے گئے ہیں۔ اس کے بعد مقامی آدمی ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر چلا گیا، اوور، ٹائیگر نے رپورٹ ختم کر دی۔ اور تم الو کی طرح دیدے گھماتے رہ گئے، اوور، عمران نے بڑے بھیانک لہجے میں اسے ڈانٹا۔ نہیں جناب، میں نے اس مقامی آدمی کا تعاقب کیا، وہ جمال پورہ کی کوٹھی نمبر 112 میں داخل ہوا اور میں اب تک وہاں کوٹھی کے قریب ہی موجود ہوں، اور وہ آدمی بھی ابھی تک کوٹھی میں ہے، اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اس کا لہجہ کافی زیادہ خوف زدہ تھا۔ تم نے چیک کیا ہے کہ اس کوٹھی کا کوئی پچھلا دروازہ تو نہیں، اوور، عمران نے سوال کیا۔ یس سر، مجھے خیال آیا تھا اور میں نے چیک کیا، لیکن اس کوٹھی کا کوئی بیک ڈور نہیں ہے، اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ عمران چند لمحوں تک کچھ سوچتا رہا، پھر وہ دوبارہ بولا، ٹائیگر، تم ایسا کرو کہ اس کوٹھی میں داخل ہو جاؤ اور مجھے رپورٹ دو کہ وہ مقامی آدمی وہاں کیا کر رہا ہے، اور آیا اس کوٹھی میں اور کوئی بھی موجود ہے یا وہ اکیلا ہے، اوور، عمران نے اسے احکامات دیے۔ بہتر جناب، اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، اور پھر اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر کے اسے جیب میں ڈال لیا۔ طاہر، تم ہسپتالوں کو فون کر کے پتا کرو کہ صفدر کو کون سے ہسپتال میں لے جایا گیا ہے۔ ویسے مجھے امید ہے کہ یہ ایمبولنس فراڈ ہوگی، عمران نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا، اور بلیک زیرو نے خاموشی سے ٹیلی فون کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ عمران نے دوبارہ فائل اٹھا لی، لیکن اس بار
وہ عجلت میں صفحے پر صفحہ پلٹتا چلا گیا۔ شاید اب اس کے پیش نظر وقت گزارنا تھا۔ مختلف نمبروں پر ٹیلی فون کرنے کے بعد بلیک زیرو نے مایوسی سے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ کسی ہسپتال کی ایمبولینس مون لائٹ ہوٹل نہیں گئی، بلیک زیرو نے عمران کو بتایا۔ اس کے لہجے میں تشویش نمایاں تھی۔ عمران نے ہنکارا بھرا اور پھر چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بلیک زیرو، کھیل شروع ہو چکا ہے۔ صفدر کی اطلاع صحیح تھی۔ ایکریمیا کے دو بہترین سیکرٹ ایجنٹ شارک وائلی اور بلیک کلارک ہمارے خلاف میدان میں اتر چکے ہیں۔ اب ہمیں پوری طرح ہوشیار رہنا چاہیے، عمران نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ لیکن ان کے مشن کا مقصد؟ بلیک زیرو نے پریشانی سے پوچھا۔ صفدر کی اطلاع کے مطابق تو ان کا مشن یہی ہے کہ وہ ایکس ٹو کو بے نقاب کریں، لیکن آئندہ ان کا کون سا مشن سامنے آتا ہے یہ تو حالات ہی بتائیں گے۔ تمام ممبرز کو الرٹ کر دو کہ وہ ایک لمحے کے نوٹس پر کام کرنے کے لیے تیار رہیں۔ کوئی ممبر اپنے فلیٹ سے بغیر اجازت باہر نہ جائے، اور تم آج سے دانش منزل کے بجائے رانا ہاؤس میں مستقل رہائش کر لو، کیونکہ دانش منزل بلیک کلارک کی نگاہ میں آ چکی ہے، اس لیے اسے کیموفلاج کر دو۔ عمران نے بڑی سنجیدگی سے بلیک زیرو کو ہدایات دیں اور مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیپٹن شکیل اپنے فلیٹ میں آرام دہ کرسی پر دراز کتاب پڑھنے میں مصروف تھا کہ اچانک کال بیل زور زور سے بجنے لگی۔ کیپٹن شکیل کال بیل کی آواز سن کر چونکا اور پھر اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کتاب میز پر رکھ دی۔ شاید یہ دخل اندازی اسے بری لگی تھی۔ پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ دروازے کی طرف بڑھا اور اس نے چٹخنی اتار کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے صفدر کھڑا تھا۔ صفدر کو دیکھتے ہی کیپٹن شکیل کے ذہن پر چھائی ہوئی تمام بوریت دور ہو گئی۔ آئیے آئیے صفدر صاحب، آج آپ کیسے بھول پڑے؟ کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے صفدر کا استقبال کیا۔ بس کیا بتاؤں، بیٹھے بیٹھے زبردست بوریت کا دورہ پڑا تو جی گھبرانے لگا۔ میں نے سوچا چلو جا کر کچھ وقت گپ شپ میں گزار دیا جائے، صفدر نے بھی جواباً مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں چائے وغیرہ کا انتظام کر لوں؟ کیپٹن شکیل نے اخلاقاً پوچھا۔ اوہو نو، رہنے دو، بیٹھ کر کچھ دیر گپ شپ کرتے ہیں، بعد میں موڈ ہوا تو دونوں مل کر بنا لیں گے، صفدر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اور کیپٹن شکیل خاموش ہو گیا۔ سناؤ آج کل تمہارے ایکس ٹو کا کیا حال ہے؟ صفدر نے ہی دوبارہ سلسلہ کلام شروع کیا۔ ایکس ٹو کا حال؟ کیپٹن شکیل نے بڑے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ ایکس ٹو کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ کیپٹن شکیل کو کچھ مناسب جواب نہ سوجا۔ صفدر کا سوال ہی ایسا اچانک اور قطعی غیر متوقع تھا کہ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ بھلا ایکس ٹو کا حال پوچھنے کی کیا تک تھی؟ کیپٹن شکیل ابھی اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ ہیلو، شکیل سپیکنگ۔ کیپٹن شکیل نے بات کرنے کی پہل کی۔ ایکس ٹو، دوسری طرف سے ایکس ٹو کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس سر، کیپٹن شکیل نے مزید مؤدب ہوتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل سنو، صفدر کو زخمی کر کے کہیں لے جایا گیا ہے۔ قطع کلامی معاف سر، صفدر تو میرے سامنے بیٹھا ہے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ کیپٹن شکیل نے صفدر کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ صفدر تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہے؟ ایکس ٹو نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا، جیسے اس خبر سے اس کے سر پر بم پھٹا ہو۔ جی ہاں سر، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ صفدر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ کیپٹن شکیل کے ذہن میں جب سے صفدر آیا تھا کوئی بات کھٹک رہی تھی، ایک پھانس سی چبھ رہی تھی، لیکن اس کا شعور اس نامعلوم سی الجھن کو حل کرنے سے قاصر تھا۔ اسے ریسیور دو، ایکس ٹو کی لہجے میں غراہٹ آ گئی۔ کیپٹن شکیل نے ریسیور صفدر کو دے دیا۔ صفدر نے خاموشی سے ریسیور کان سے لگا لیا۔ یس سر، میں صفدر بول رہا ہوں، صفدر نے قدرے مؤدب لہجے میں کہا۔ ویسے اس کے لہجے میں اسپاٹ پن کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ تم زخمی ہو گئے تھے؟ ایکس ٹو نے سوال کیا۔ نہیں جناب، میں تو زخمی نہیں ہوا تھا، آپ کو غلط اطلاع دی گئی ہے، صفدر نے بڑے اعتماد سے کہا۔ تو تم جس کام کے لیے گئے تھے اس کا کیا بنا؟ ایکس ٹو نے اس دفعہ قدرے گول مول لہجے میں پوچھا۔ جناب، ابھی 15 منٹ پہلے میں آپ کو مکمل رپورٹ دے چکا ہوں، صفدر نے حیرت زدہ لہجے میں جواب دیا۔ 15 منٹ پہلے؟ ایکس ٹو کی غراہٹ تیز ہو گئی۔ یس سر، صفدر نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ اچھا، تم یہیں کیپٹن شکیل کے پاس رہو جب تک میں تمہیں دوبارہ ہدایات نہ دوں۔ ایکس ٹو نے نہ جانے کیا سوچ کر سلسلے کو منقطع کر دیا۔ صفدر نے بھی خاموشی سے ریسیور رکھ دیا۔ کیپٹن شکیل، جو اس وقت بڑی خاموشی سے بیٹھا صفدر کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا، اچانک چونک پڑا۔ کیا بات ہے؟ ایکس ٹو کو تمہارے زخمی ہونے کی اطلاع کس نے دی تھی؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ اوہ، یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں،
سفتر چونک پڑا۔ پلیز کیپٹن، ذرا X2 کے نمبر ڈائل کرنا، میں اس سلسلے میں بات کر لوں۔ سفتر نے میز پر پڑا ہوا جگ کا گلاس اپنی طرف گھسیٹتے ہوئے کیپٹن شکیل سے درخواست کرتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل نے ایک لمحے کے لیے سفتر کی طرف دیکھا اور پھر رسیور اٹھا کر X2 کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ نمبر ڈائل کر کے کیپٹن شکیل نے رسیور سفتر کی طرف بڑھا دیا، مگر اسی لمحے اچانک سفتر اٹھ کھڑا ہوا۔ شیشے کا گلاس ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس سے پہلے کہ کیپٹن شکیل کچھ سمجھتا، سفتر نے پوری قوت سے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس کیپٹن شکیل کے سر پر دے مارا۔ ایسا زوردار چھناکا ہوا اور کیپٹن شکیل کے سر سے خون تیزی سے بہنے لگا۔ گلاس کے سینکڑوں ٹکڑے فرش پر بکھر گئے۔ کیپٹن شکیل اس اچانک اور غیر متوقع زبردست چوٹ سے سنبھل نہ سکا اور دوسرے لمحے وہ لہراتا ہوا فرش پر گر گیا۔ رسیور اس کے ہاتھ سے نیچے جا پڑا تھا۔ سفتر نے بڑی پھرتی سے رسیور اٹھا کر دوبارہ کریڈل پر پٹخ دیا۔ ریوالور وہ جیب سے نکال ہی چکا تھا، چنانچہ سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کیپٹن شکیل کے سر پر اس نے پوری قوت سے دستہ مارا۔ کیپٹن شکیل دوبارہ فرش پر گرا۔ اس دفعہ وہ پوری طرح بے ہوش ہو چکا تھا۔ دستہ کافی قوت سے پڑا تھا کیونکہ سر پر فوراً ہی دوسرا سر نمودار ہونے لگا تھا۔ سفتر نے بڑی پھرتی سے جھک کر کیپٹن شکیل کو فرش سے اٹھا کر کندھے پر لادا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر وہ سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ سیڑھیوں کے عین نیچے ایک سیاہ رنگ کی کار موجود تھی۔ سفتر نے دروازہ کھولا اور ایک بے ہوش کیپٹن شکیل کو پچھلی سیٹ پر ڈال دیا۔ دوسرے لمحے وہ خود سٹیئرنگ پر موجود تھا اور اس کی کار تیز رفتاری کے ریکارڈ توڑتی ہوئی سڑک پر بھاگنے لگی۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمران نے بڑی پھرتی سے رسیور رکھ دیا۔ اسے معاملہ اچھی طرح سمجھ آ چکا تھا۔ رسیور رکھتے ہی اس نے ایک لمحے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور کی موجودگی کا اندازہ کیا اور جب اسے اطمینان ہو گیا کہ جیب میں ریوالور موجود ہے تو پھر وہ ایک ہی چھلانگ میں دروازے تک جا پہنچا۔ اسی لمحے سلیمان ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے عمران کو یوں ایک ہی چھلانگ میں باہر کی طرف لپکتے دیکھا تو وہ چیخ اٹھا، صاحب چائے! مگر اس سے پہلے کہ سلیمان کو اپنی آواز کا جواب ملتا، عمران سیڑھیاں اتر چکا تھا اور پھر دوسرے لمحے اس کی کار سٹارٹ ہونے کی آواز سلیمان کے کانوں میں آئی۔ صاحب بھی عجیب آدمی ہے، آتے ہی مجھے فوراً اسپیشل چائے کا آرڈر دیا اور جب میں اتنی محنت کر کے چائے بنا کر لایا تو خود 9-11 ہو گئے۔ خیر کوئی بات نہیں، میں خود ہی پی لیتا ہوں۔ سلیمان نے بڑبڑاتے ہوئے ٹرے میز پر رکھا اور پھر خود صوفے پر بڑے اطمینان سے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گیا، جیسے کہہ رہا ہو خس کم جہاں پاک۔ عمران کار کی سپیڈ لمحہ بہ لمحہ بڑھاتا چلا جا رہا تھا۔ گو سڑکوں پر کافی رش تھا، اس میں پھر بھی اس کی کار کی سپیڈ کسی بھی لمحے اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی، لیکن کار چلانے والا عمران تھا، اس صدی کا عجوبہ۔ چنانچہ کسی بھی ناخوشگوار حادثے کے بغیر اس کی کار کیپٹن شکیل کے فلیٹ کے قریب پہنچ گئی۔ کیپٹن شکیل کے فلیٹ کے قریب پہنچتے ہی اس نے کار کی رفتار آہستہ کر دی اور پھر کیپٹن شکیل کے فلیٹ سے 2 فلیٹ پہلے اس نے کار ایک سائیڈ میں روک دی اور پھر خود کار سے نیچے اتر آیا۔ اب وہ بڑے محتاط قدم اٹھاتا ہوا کیپٹن شکیل کے فلیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ جلد ہی وہ فلیٹ کی نچلی سیڑھیوں پر پہنچ گیا۔ وہاں ہر طرف خاموشی تھی۔ پھر عمران انتہائی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عمران جب اندر پہنچا تو میدان خالی تھا۔ چڑیاں کھیت چگ کر اڑ چکی تھیں۔ فرش پر شیشے کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ کئی جگہ خون کے دھبے بھی موجود تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی زخمی بھی ہوا ہے۔ عمران چند لمحے خاموشی سے سچویشن دیکھتا رہا، پھر اس نے رسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جلد ہی رابطہ مل گیا۔ ہیلو طاہر، میں عمران بول رہا ہوں۔ رابطہ ملتے ہی عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا، یس سر فرمائیے۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی، بلیک زیرو سب ممبرز کو فوراً کال کرو سوائے سفتر اور کیپٹن شکیل کے، اور سب کو سختی سے حکم دے دو کہ وہ نہ کسی ممبر کو اپنے فلیٹ میں داخل ہونے دیں اور نہ خود کسی دوسرے ممبر کے فلیٹ میں جائیں، حتیٰ کہ ٹیلی فون کے ذریعے بھی ایک دوسرے سے رابطہ قائم نہ کریں۔ عمران کے لہجے میں بے پناہ سختی تھی۔ بہتر سر، مگر میں اس حکم کی وجہ نہیں جان سکا۔ بلیک زیرو کے لہجے میں الجھن تھی۔
تم پہلے یہ احکام سب کو دے دو، میں وہیں آ کر تمہیں وجہ بھی بتاؤں گا۔ اس نے اسے تقریباً ڈانٹتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحے تک عمران وہیں کھڑا کچھ سوچتا رہا اور پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ٹرانسمیٹر نکالا اور پھر اس کا بٹن نکال کر ٹائیگر سے رابطہ قائم کرنا شروع کر دیا۔ کافی دیر کی کوشش کے باوجود وہ رابطہ قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجرم اپنی کوشش میں کافی حد تک کامیاب رہے ہیں۔ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے ٹرانسمیٹر جیب میں ڈالا اور پھر واپس فلیٹ کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ نیچے اتر کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنی کار کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور پھر جیب سے چابی نکال کر اگنیشن میں لگائی۔ ابھی وہ سوئچ لگانا ہی چاہتا تھا کہ اچانک اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اس اچانک افتاد سے سنبھلتا، اس کے سر پر تابڑ توڑ جل ترنگ سا بجنے لگا اور پھر عمران لڑک کر سیٹوں سے نیچے جا پڑا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ کار کی پچھلی سیٹوں کے درمیان سے ایک آدمی دروازہ کھول کر کار سے باہر نکلا اور پھر اس نے عمران کو اٹھا کر پچھلی سیٹوں کے درمیان ڈال دیا اور خود کار کے سٹیئرنگ پر بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے کار تیزی سے آگے بڑھی اور مختلف سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ بلیک زیرو بے حد پریشان تھا۔ عمران کا پچھلے 2 دنوں سے کوئی پتہ نہ چل پایا تھا۔ صفدر، کیپٹن شکیل، جولیا، چوہان اور نعمانی سب اپنے اپنے فلیٹ سے غائب تھے۔ عمران کے سب ایجنٹ ٹائیگر کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا۔ ادھر سب سے بڑی مصیبت جو اس کے سر پر آن پڑی تھی وہ یہ کہ سر سلطان کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ اعلیٰ حکام میں ایک کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ پولیس انٹیلیجنس سر سلطان کی تلاش میں قطعی ناکام ثابت ہو چکی تھی۔ آخر صدر مملکت نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا تھا تاکہ سر سلطان کی گمشدگی پر پوری طرح سے غور کیا جا سکے۔ ہنگامی اجلاس کی اطلاع بلیک زیرو کو پہنچ چکی تھی۔ اس دفعہ صدر مملکت نے اسے اطلاع دی تھی کیونکہ سر سلطان کے علاوہ صرف صدر مملکت کو ہی اس کے فون کے متعلق علم تھا۔ بلیک زیرو نے سوچا کہ کل کے اجلاس میں شرکت سے پہلے وہ اپنے طور پر سر سلطان کی گمشدگی کی وجہ جاننے کی کوشش کرے۔ وہ خود عجیب پوزیشن میں پھنس چکا تھا کیونکہ عمران سمیت تمام ممبرز گدھے کے سر پر سینگ کی طرح غائب ہو چکے تھے۔ چنانچہ بطور X2 کے نمائندے اس نے میک اپ میں سر سلطان کے آفس کا معائنہ کیا اور پھر آفس کی تلاشی لیتے ہوئے اچانک اس کی نظر فون کے جوائنٹ پلگ پر جا پڑی۔ جوائنٹ پلگ کا ڈھکن اسے کچھ ٹیڑھا سا محسوس ہوا۔ گو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی جس کا ہونا ناممکنات میں سے تھا، لیکن بلیک زیرو اس وقت چھوٹی سے چھوٹی بات کو نظر انداز کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے جھک کر بغور ڈھکن کو دیکھا اور پھر جیب سے رومال نکال کر اس نے بڑی احتیاط سے ڈبی کا ڈھکن کھول دیا۔ ڈھکن کھلتے ہی حیرت سے اس کے دماغ میں جھماکے ہونے لگے۔ سامنے ایک جدید ترین وائرلیس سیٹ ٹیپ ریکارڈر فٹ تھا۔ بلیک زیرو نے بڑی احتیاط سے وہ ٹیپ ریکارڈر علیحدہ کیا اور پھر اسے جیب میں ڈال لیا۔ اس کے پلگ کا ڈھکن بھی جیب میں ہی ڈال لیا اور پھر وہ اٹھا اور سر سلطان کے آفس سے باہر نکلتا چلا گیا۔ آفس کے باہر موجود ملٹری پولیس کے سپاہی نے اس کے باہر نکلتے ہی آفس کا دروازہ دوبارہ سیل کر دیا۔ بلیک زیرو سر سلطان کے دفتر سے سیدھا رانا ہاؤس پہنچا۔ اس نے جاتے ہی ٹیپ ریکارڈر جیب سے نکال کر میز پر رکھا اور خود ایک کمرے کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب بلیک زیرو واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کیمرہ نما مشین تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر اس مشین کا بٹن دبا دیا اور بٹن دبتے ہی مشین کی ایک سائیڈ سے ایک باریک مگر انتہائی چمکدار سوراخ باہر نکل آئی۔ اس نے وہ سوراخ اس ٹیپ ریکارڈر کے ایک چھوٹے سے سوراخ کے ساتھ ٹچ کی اور پھر ایک بٹن دبا دیا۔ ٹیپ ریکارڈر کے اندر سے ہلکی ہلکی زوں زوں کی آوازیں نکلنے لگیں جیسے کوئی مشینری چل رہی ہو۔ چند لمحوں تک زوں زوں کی آوازیں آتی رہیں پھر بند ہو گئیں۔ بلیک زیرو نے وہ سلائی ٹیپ ریکارڈر سے علیحدہ کر لی اور پھر کیمرے کا ایک اور بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں تک خاموشی طاری رہی، پھر سر سلطان کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ سلطان سپیکنگ، شاید وہ فون پر گفتگو کر رہے تھے۔ سلطان صاحب، کیا آپ بتائیں گے کہ X2 دراصل کون ہے؟ دوسری طرف سے ایک آواز گونجی۔ کیا بکواس ہے، کون ہو تم؟ سلطان صاحب کا غصہ گراہٹ سے بھرا ہوا تھا اور پھر ریسیور پٹکنے کی آواز سنائی دی۔ چند لمحے گزرنے کے بعد پھر سلطان صاحب کی آواز دوبارہ گونجی۔ آپریٹر، ابھی مجھے کس نمبر سے کال آئی تھی؟ سر سلطان نے آپریٹر سے پوچھا۔ سر، پبلک بوتھ نمبر 14 سے۔
دوسری طرف سے آپریٹر کی آواز سنائی دی اور پھر ریسیور پٹکنے کی آواز سنائی دی۔ اب مکمل خاموشی چھا گئی۔ بلیک زیرو نے کیمرے کا بٹن بند کیا اور خاموش بیٹھ کر سوچنے لگا۔ کافی دیر تک وہ خاموش بیٹھا گہری سوچ میں غرق رہا۔ اچانک اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھرنے لگی اور پھر اس نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر بڑی دل آویز مسکراہٹ تھی اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلتا چلا گیا۔ ایک کافی بڑا ہال تھا۔ فلوراسینٹ کی تیز روشنی سے پورا ہال جگمگا رہا تھا۔ سامنے کی دیوار سے سیکرٹ سروس کی پوری ٹیم پشت لگائے کھڑی تھی۔ صرف صفدر موجود نہیں تھا۔ کیپٹن شکیل، جولیا، چوہان، نعمانی خاموش کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ ان کی پشت پر بڑی مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ ان کے قریب ہی ایک کرسی پر عمران رسیوں سے بندھا پڑا تھا۔ دوسری کرسی پر سر سلطان موجود تھے اور سامنے ایک ستون سے ٹائیگر بھی بندھا ہوا تھا۔ ہال میں تقریباً 6 نقاب پوش ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے مختلف کونوں میں کھڑے تھے۔ ان کی مشین گنوں کا رخ سیکرٹ سروس کے ارکان کی طرف تھا۔ ہال میں مکمل خاموشی طاری تھی۔ اچانک ہال کا اکلوتا دروازہ کھلا اور پھر شارپ وائلی اور بلیک کلارک ایک دوسرے کے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے چٹان کی طرح سخت اور سپاٹ تھے۔ ہاں دوستو، سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ شارپ وائلی نے ان سب سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ کرسی یار کسی نیلامی سے خریدی ہے؟ یہ تو کھٹملوں سے پر ہے، عمران نے کرسی پر پہلو بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اور سب چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگے۔ بے فکر رہو عمران، ابھی چند لمحوں بعد تمہیں انسان بھی کھٹمل نظر آنے لگیں گے، شارپ وائلی نے زہر خند کرتے ہوئے کہا۔ مجھے تو تم دونوں بھی اب کھٹمل ہی نظر آ رہے ہو۔ عمران بھلا کب چوکنے والا تھا، اس نے فوراً جواب دیا۔ ہاں تو جناب سر سلطان صاحب، اب بھی آپ نہیں بتائیں گے کہ X2 کون ہے؟ شارپ وائلی نے عمران کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے سر سلطان سے مخاطب ہو کر کہا۔ اب بھی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اب ایسی کون سی بات ہو گئی ہے کہ میں نے بتلانے پر مجبور ہو جاؤں؟ سر سلطان نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اوہ، اس ملک کے آدمی بے حد ضدی واقع ہوئے ہیں۔ دم کٹ تو سکتی ہے، سیدھی نہیں ہو سکتی۔ بلیک کلارک پہلی بار بولا، مگر اس کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ بہت خوب مسٹر کلرک، آپ کی دم سیدھی بھی ہو سکتی ہے، ٹیڑھی بھی، لیکن کٹ نہیں سکتی۔ میرے خیال میں کٹ پروف دم ہوگی۔ عمران سے نہ رہا گیا اور بول پڑا۔ شٹ اپ، تم خاموش رہو ورنہ گولی مار دوں گا۔ بلیک کلارک غصے سے پھٹ پڑا۔ آپ سب سیکرٹ سروس کے ممبران ہیں، لیکن آپ میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم کہ آپ کا باس X2 کون ہے۔ X2 کو صرف 2 آدمی جانتے ہیں، ایک سر سلطان اور دوسرے صدر مملکت۔ شارپ وائلی نے سب ممبران سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ سب ممبرز خاموش رہے۔ آپ سب ممبران نے اس بار پروگرام بنایا کہ X2 کی نقاب کشائی کی جائے، اس لیے آپ لوگوں نے عمران کا فون ٹیپ کیا، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ شارپ وائلی اس وقت ایسے بول رہا تھا جیسے پروفیسر کلاس کو لیکچر دے رہا ہو۔ اب سنو، ہم دونوں بھی اسی مقصد کے لیے اس ملک میں آئے ہیں کہ ہم بھی X2 کی اصل شخصیت سے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ہم دونوں یہاں پہنچ کر اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے کہ میرے ساتھی بلیک کلارک سے عمران ٹکرا گیا اور عمران اسے ڈاج دے کر سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر دانش منزل لے گیا، مگر بلیک کلارک وہاں سے واپس نکل آنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح ہمیں اس عمارت کا پتہ چل گیا، لیکن اس کے فوراً بعد ہی حالات تبدیل ہو گئے۔ صفدر جو کہ سیکرٹ سروس کا ممبر ہے اچانک مجھ سے ٹکرا گیا۔ میں اس کی اصل شخصیت کو سمجھ نہ سکا اور اس پر اعتماد کر بیٹھا، مگر اپنی فطرت سے مجبور ہو کر میں نے اس کی بے ہوشی کی دوران اس کی گھڑی اتار کر اس میں ایک جدید ٹرانسفر فٹ کر دیا۔ صفدر نے جا کر X2 کو میرے متعلق رپورٹ دی اور اس کے بعد اس نے جولیا سے فون پر بات کی، جس سے مجھے اس تمام سازش کا علم ہو گیا جو آپ لوگ X2 کے خلاف کر رہے تھے۔ صفدر میک اپ کر کے میری نگرانی کے لیے واپس آیا، مگر یہاں میں نے اسے قابو کر لیا۔ پھر ہم نے ایک پلان کے تحت سر سلطان کو اغوا کر لیا۔ مقصد یہ تھا کہ سر سلطان پر تشدد کر کے X2 کی اصل شخصیت کا پتہ چلایا جائے۔ اس کے بعد ہم نے سیکرٹ سروس کے تمام ممبران کو اغوا کر لیا۔ عمران بھی اس دوران ہمارے قبضے میں آ گیا اور یہ ایک نوجوان ہمارا تعاقب کرتا ہوا اس کوٹھی میں پہنچ گیا۔ ہم نے اسے بھی سیکرٹ سروس کا ممبر سمجھتے ہوئے گرفتار کر لیا، مگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا ساتھی نہیں ہے۔ خیر بہرحال اب جو کچھ بھی ہے ابھی پتہ چل جائے گا۔ آپ لوگوں کو اب تک کے حالات کا پتہ چل گیا ہوگا۔
شارپ وائلی نے اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے کہا۔ لیکن تمہاری اس تمام تقریر کا مقصد کیا ہے؟ سر سلطان بولے۔ یہ تقریر میں نے اس لیے کی ہے کہ آپ سب حضرات تیار ہو جائیں، کیونکہ X2 ابھی چند منٹ میں یہاں پہنچنے والا ہے اور پھر اس کی باقاعدہ نقاب کشائی ہوگی۔ اس طرح ان ممبران کی درینہ حسرت بھی پوری ہو جائے گی، گو یہ ان کی آخری حسرت ہوگی، کیونکہ نقاب کشائی کے بعد اس حال کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیا جائے گا، اور اس طرح یہ حال اس ملک کے سیکریٹری وزارت خارجہ، سیکرٹ سروس کے ممبران اور ایک احمق عمران اور X2 کا مدفن بن کر رہ جائے گا۔ شارپ وائلی خاموش ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے عمران سیریز کا ناول X2، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم MA، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔